حضرت انس بن مالک وہاں کھڑا، ان کا امیر المومنین اس طرح نہیں، آپ نے وعدہ کیا، بھائی کا قاتل ہے، لیکن اسلام کی جو سچائی آپ دیکھیں، ان کا امیر المومنین یہ آپ نہیں قتل کر سکتے۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہر جام دیکھیں اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، تو اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے بھلا دیا۔ یہ بہت مشکل فلسفہ اس کے اندر بیان ہوا ہے، اور یعنی انسان کوئی بھی اپنے آپ سے غافل تو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے مانند نہ ہونا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنی جان سے غافل کر دیا۔ اب جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتے کہ اپنی جان سے غافل ہیں، سب سے زیادہ وہی جان کی فکر کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ اللہ سے غافل ہیں، اپنے کیا لباس کا اہتمام نہیں کرتے، کھانے پینے کا اہتمام نہیں کرتے، دنیا کے ہر آسائش کے لیے کوشش نہیں کرتے، تو اپنی جان سے غافل کہاں ہے وہ؟ اپنی جان کے لیے ہر آسائش کی تلاش میں ہے وہ لوگ، لیکن اللہ کے حضور وہ اپنی جان سے غافل ہوئے ہیں، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کی 1 ارب سال زندگی ہو اور دوسرے کی 1 ارب سال اور 1 دن، تو کیا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ایک جتنا، 1 دن 1 ارب میں تو نگلی سی بات ہے، لیکن وہ شخص 1 دن دے کے 1 ارب سال کی زندگی کما لے، اور دوسرا شخص 1 دن کی عیاشی سے 1 ارب سال کی زندگی برباد کر بیٹھے، پھر اصل نقصان کون سا ہوا؟ تو یہ ہے کہ دیکھنا ان لوگوں کے مانند نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اللہ کی مور ان کے اوپر لگ گئی کہ اللہ سے غافل ہو گئے، ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہوگی۔ اولئک هم الفاسقون، اصل میں فاسق لوگ یہ ہیں۔ اسی آیت کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کیا تھا۔ سید نذیر نیازی جو ہیں وہ ڈاکٹر اقبال کے سٹوڈنٹ تھے۔ ایک کتاب رہ گئی، اور سید نذیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے، یہ واقعہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو، یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی نیٹشے سے لیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سے لیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سے لیا ہے، کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا، ڈکٹیٹ کرا دوں گا۔ تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ علامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سورس کیا ہے، میں نے کہاں سے اخذ کیا ہے۔ دوسرے روز وہ گئے، حاضر ہوئے، بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے۔ علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ۔ وہ قرآن مجید لائے، حیران ہوئے، یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے، یہ قرآن مجید کہہ رہے۔ قرآن کانفرنس کروائی ڈاکٹر اسرار صاحب نے، اس میں انہوں نے ان کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا، اور اس میں انہوں نے خطاب کیا، اور انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا یہ آپ نے جو خودی کا کنسیپٹ لیا ہے یہ کس سے لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کل آنا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ کہتے ہیں میں کاغذ پینسل لے کے پہنچ گیا کہ جی جو ہے وہ شاعر مشرق اتنی بڑی پرسنالٹی مجھے بتائیں گے راز ان کے خودی کے فلسفے کا۔ وہ ہر چیز خودی کے اوپر لے کے جاتے ہیں نا کہ آپ اپنے سیلف کریکٹر کو بلڈ کرو، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی۔ فزیکلی ہوگا نہیں، لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر اللہ نے جو روح رکھی ہے نا اس کو یوٹیلائز کریں، اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں پہ فیصلے کرے گا۔ صحابہ کرام کی دعاؤں پہ فیصلے ہوئے ہیں نا جناب۔ جنگ قادسیہ کے اندر ایک ایسا موقع آ گیا تھا کہ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا پرشین امپائر کا، مسلمانوں نے بڑی کوشش کر لی۔ حضرت انس بن مالک کے بھائی تھے ایک، یہ وہی بھائی تھے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا تھا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ پہ قسم کھا لینا اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ وہ یہی تھے نا، ان کی بیوی نے کسی کو مکہ مارا، اس کے دانت ٹوٹ گئے، وہ عورت شکایت لے کے آئی تو قرآن میں کیا ہے سورہ المائدہ کے اندر دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک۔ تو اس نے کہا میں تو بدلہ لوں گی، جتنے دانت میرے ٹوٹے ہیں اس کے۔ تو یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
حضور نے فرمایا کہ تیری بیوی کے تو اب دانت توڑنے پڑیں گے قصاصاً. تو ان کی زبان سے لکھا اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. اچھا یہ بات کی تو تھوڑی دیر بعد وہ عورت آئی, اس نے کہا کہ میں نے معاف کیا اس کو. تو آپ فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ کسی معاملے میں قسم اٹھا دینا انجانے میں بھی اللہ ان کی بات پوری کر دیتا ہے. ان کو بھی نہیں پتا تھا. یہ جو کہتے ہیں ہمارے بزرگ کو آدھی روایت سناتے ہیں, یہ پوری روایت اس طرح. ان کے بارے میں حدیث تھی تو صحابہ نے تستر, وہ جگہ تھی پرشین امپائر میں, آج بھی ہے ایران کے اندر, تستر شہر ہے. تو صحابہ نے آ کے ریکویسٹ کی, اس سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا, اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر بھی مل جائے گا, یہ صحیح سند کے ساتھ. یہ وہ کرامتیں نہیں ہیں جو آپ کے بزرگ سنا رہے ہوتے ہیں, یہ صحیح سند والی کرامتیں ہیں. تو صحابہ نے ان کو آ کے ریکویسٹ کی کہ حضرت آپ کے بارے میں یہ ہے تو آپ اللہ پہ قسم کھائے نا. تو اب ظاہر ہے کہ ایک وہ پہلے تو حادثاتی معاملہ بہت تھا نا, اب تو یہ تو کنفرم نہیں ہے, لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر اس قسم کے بعد واقعی مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے نا تو اس کے بعد پھر مجھے زندہ رہنے کا جواز نہیں ہے. وہ تو پھر ظاہر لوگ چوما چٹی شروع کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ ہمیں فتح ملے گی, اور اللہ کی قسم میں اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوں گا, اپنی شہادت بھی ادھر ہی مانگ لی. بس قسم کھانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی مسلمانوں کو. وہ قلعہ جو اتنے دنوں سے فتح نہیں ہوتا فوراً فتح ہوا, اور اس میں یہ شہید بھی ہو گئے. اور ان کو جس کمانڈر نے شہید کیا تھا نا پرشین امپائر کا, اس کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے یہ والا سین جو ہے عمر سیریز میں بھی انہوں نے فلمایا, حضرت عمر کے سامنے لا کے پیش کیا کہ انس ابن مالک کے بھائی کا یہ قاتل ہے. اور سر انس ابن مالک بھی وہیں بیٹھے ہوئے, ہائے ہائے ہائے. تو حضرت عمر نے کہا ٹانگو اس کو, قتل کرو, قتل کے بدلے قتل. تو کانپنا شروع ہو گیا. تو اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ مجھے پانی مل سکتا ہے؟ تو ان کا ہاں پانی مل جائے گا. موت کے وقت تو خواہش پوری کی جائے گی. وہ پانی کا پیالہ لایا گیا نا تب وہ کانپنا شروع ہو گیا. تو حضرت عمر نے کہا پیتا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پھر گارنٹی دیں کہ جب تک یہ میں پانی نہیں پیوں گا نا اس وقت تک مجھے گارنٹی ہے کہ آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے. انہوں نے کہا ہاں میں گارنٹی اٹھاتا ہوں کہ جب تک یہ تو پانی نہ پیتا تجھے قتل نہیں کروائے. هل أنت قاتل قبل أن أشرب هذا الماء ثم أخبرك بعذري وحجتي؟ لا بأس عليك حتى تشربه. اس نے وہ پیانہ وہیں پہ الٹ دیا. تو وہی حضرت عمر نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا میں نے پانی تو پینا ہی نہیں تھا, آپ نے اتنے لوگوں کے سامنے یہ بات کی ہے کہ یہ پانی پیوں گا تو یہ پانی تو گر گیا, اب مجھے قتل نہیں کروا سکتے. انہوں نے کہا تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے, اس کو پکڑ کے جو ہے قتل کرو. أعيد عليه ولا تجمع عليه القتل والعطش. لا حاجة لي في الماء, إنما أردت أن أستأمن به. إني قاتلك. قد آمنتني. كذبت. حضرت انس ابن مالک وہاں کھڑا, ان کا امیر المومنین اس طرح آپ نے وعدہ کیا بھائی کا قاتل ہے, لیکن اسلام کی جو سچائی آپ دیکھیں ان کا امیر المومنین یہ آپ نہیں قتل کر سکتے. بل صدق يا أمير المؤمنين, قد آمنته. ويحك يا أنس. آپ نے اس کو زبان دی ہوئی ہے تو میں نے معاف کیا. انہوں نے معاف کیا, اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. فلم لا مسلم بل مسلم. ما رأيتك اليوم رجل قتلت أخاه يشهد لي شهادة تنجيني من القتل. بمثل هذا أسلم الناس. اور وہ کمانڈ یعنی رستم پہلوان کے جو ساتھ 2-3 کمانڈر بچے تھے, رستم تو خود مارا گیا تھا نا قادسیہ میں, ان میں سے ایک یہ تھا, اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا یار یہ انصاف کا نظام ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ یعنی یہ خودی ہونی چاہیے. تو آپ دیکھ لیں جن میں خودی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا, ان کو کیا کیا عروج دیا. تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں میں اگلے دن جب ڈاکٹر اقبال کے پاس گیا تو انہوں نے سورہ حشر کی آیت نمبر
یہی 19 نکالی اور کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جو اللہ سے غافل ہوئے تو اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ تو اس آیت سے میں نے خودی کا فلسفہ نکالا ہے کہ اپنی جان سے غافل نہ ہو، اپنے اندر یہ خودی پیدا کرو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے۔ یہ ہے میرا سورس خودی کے کنسیپٹ کا۔ اور یہ واقعہ اس بندے نے قرآن کانفرنس میں ڈاکٹر سراج صاحب نے خود بتایا کہ ہمارے سامنے انہوں نے سٹیج پہ آ کے سنایا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اللہ اکبر، دوزخی اور جنتی، اہل جنت اور اہل دوزخ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔